ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا. اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی. آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی، اس کو قائم کر کے دکھایا ہے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بدترین. معافی چاہتا ہوں. امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم. کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو. 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی. اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا نیکی اور بدی کی کوئی مستقل اقدار ہے؟ گڈ اینڈ ایول آر دے پرماننٹ ویلیوز؟ یا جیسے آج کل کی بات ہو گئی ہے، بہت بڑی گمراہی کی بات ہے لیکن بہت عام کہی جاتی ہے، nothing is good or evil, only thinking makes it so. نہ کوئی نیکی نیکی ہے، نہ کوئی بدی بدی ہے. یہ تو ہمارے سوچنے کا انداز ہے، کسی کو نیکی کہہ دیتے، کسی کو بدی نہیں. یہ مسائل ہیں جن سے روز اول سے فلسفی لوگ ان کے بارے میں غلطاؤں پیچھا رہے، سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے. وہ سارا سفر جو آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تمام فلسفیوں نے ذہنی سفر طے کیا، وہ حضور کو ان چند دنوں میں غار حرا کی خلوت میں طے کرا دیا گیا، تاکہ انسان نے بحیثیت انسان جو کچھ سوچا ہے وہ آپ کے علم میں آ گئے. اس کے بعد اب اقرا بسم ربک الذی خلق. انسانی سوچ تو یہیں تک ہے، اب پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمہیں الگ سے پیدا کیا. اور اس کے بعد پھر 2 حکم آئے. اب یہ غور و فکر کا ایک دور تو ختم ہو گیا، فلسفیانہ غور و فکر تکمیل کو پہنچا. ایک دوسرا شروع ہوا، اب ایک فکر دامنگیر ہوا. یہ میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہاں امکان ہے اصلاح کا. خود قرآن نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. اب یہ فکر دامنگیر ہوئی، اس کے لیے غور کرتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے. تو دونوں یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں. اے نبی اب یہ غور و فکر کا کام چھوڑیے، اب میدان میں آئیے، کمر کس لیجیے. یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم. دونوں جگہ ایک ہی امر ہے، قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ. لیکن عجیب بات ہے، میں چند منٹ لے رہا ہوں اس پر. رات کو کمر کسو، کھڑے رہو ہمارے سامنے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ مشقت، جان گسل، اگرچہ اخلاق کے اعتبار سے آپ انسانیت کی بلندی پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم، لیکن یہ بوجھ جو آپ پر آیا ہے نبوت و رسالت کا، اس کے لیے آپ کو کچھ اور مشقت جھیلنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. پھر اللہ نے بتایا بھی، اللہ کے علم ہے نبی کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جماعت کھڑی رہتی ہے رات کو 2/3 رات، یا کم سے کم نصف یا تہائی. یہ تو تھی وہ روحانی ایکسرسائز اور ترقی جو حضور اور صحابہ کرام سے کرائی گئی ہے آئندہ کے مراحل کے لیے. میدان میں آؤ تو کیا کرنا ہے؟ یا ایھا المدثر قم. قم کیا کرنا ہے دن میں؟ انذر، خبردار کرو انہیں. یہ بڑے بھلاوے میں آ گئے ہیں، دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا ہے. دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. انہیں خبردار کیجیے، زندگی یہی زندگی نہیں ہے.
مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پورا حساب کتاب ہوگا زندگی بھر کا اعمال کا، اور اس کے بعد جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ نَبَدَا أَوْ لَنَارٌ نَبَدَا۔ یہ انذار ہے، خبردار کرنا ہے۔ تو حضور کے بالفعل جو آپ کا مشن ہے اس میں شروع میں انذار غالب ہے۔ وہ تو اب تک کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ قریب آئے، کچھ تربیت میں سے گزر رہے، انہیں بشارت دیتے تھے، تمہارے لیے بشارت ہے، سلام علیکم۔ یہاں تک کہا گیا ہے نبی یہ جو ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آتے ہیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ذرا اپنے کندھوں کے ان کے سامنے جھکا کر رکھا کیجیے، ان پر شفقت کیجیے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے۔ یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے صحابی بنیں گے۔ انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے۔ ٹھیک ہے ان میں غلام بھی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں مزدور بھی ہیں، لیکن یہی ہیں جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑیں گے۔ پھر بشارت کا دور آیا ہے بعد میں، شروع میں تو انذار ہے۔ یہاں میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انذار ہی کے حوالے سے۔ جب آیت آئی کہ اب انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ یہ جو مشن شروع ہوا حضور کا، یہ ہمارے آج کے واعظوں کے مانند نہیں ہے کہ دنیا بھر میں واعظ کہتے پھرتے، گھر والوں کی خبر ہی نہیں، اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی نہیں۔ واعظ بہت بڑے ہیں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے دعوت دیجیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، علی ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو اور سب بنی ہاشم کو بلا لو۔ بنو ہاشم میں زیادہ قریبی رشتہ دار، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا ہے، وٹو قبیلہ، اب وٹو میں مانے کے، لالے کے، شامد کے، یہ ہوتے ہیں نا، پھر ان میں خاندان ہوتے ہیں، کوئی شاہ محمد تھا اس کی اولاد جو ہے وہ شامد کے ہو گئی، لالا کوئی ہوگا لالے کے ہو گئے، مانے کے ہو گئے، لیکن ہے سب وٹو۔ اسی طرح مکے میں بسنے والے تھے سب قریش، کوئی جو ہے بنو ہاشم، کوئی بنو امیہ، کوئی بنو عدی، کوئی بنو تیم، لیکن سب کے سب کون تھے؟ قریش۔ اس میں جو گھرانہ تھا جس سے حضور تھے وہ بنو ہاشم تھے۔ تو اقربین کہا نا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کھانا کھلایا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے تاڑ لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے، وہ تو چونکہ ایک دیوار بیچ کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا، چگا چچا ہونے کے باوجود بدترین دشمن۔ اس نے شور مچایا، ہوٹنگ کی، اور کسی نے بات نہیں سنی، اور یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ چند دن کا بیچا دے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا علی دوبارہ ذرا کھانے کا اہتمام کرو، پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 دفعہ روٹی کھا لی ہے، تو کم سے کم ان کی بات تو سن لو۔ یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین خطبہ، جامع ترین خطبہ، لیکن مجھے عجیب ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ خطبہ ملا ہے نہج البلاغہ سے، اہل تشیع کی جو اہم ترین کتاب سمجھ لیجیے، حضرت علی کے خطوط، خطبات، حضور کی حضرت علی کے اشعار بحیثیت خلیفہ جو آپ کے فرامین، یہ سب جمع کیے گئے ہیں نہج البلاغہ۔ اس میں یہ خطبہ، اس میں ایک چیپٹر ہے خطبات نبوی، اس میں یہ پہلا خطبہ ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موتی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو لوگوں، کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔
کیا بتایا کہ میں اس قافلہ انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا گیا. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم. خدا کی قسم میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم سے تو کبھی نہ بولتا. یو آر مائی کیتھ اینڈ کن. اور اگر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا. یہ تمہید ہو گئی. 3 جملے. چوتھے جملے میں ایمان باللہ ایمان بالرسول دونوں آ گئے. واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. توحید آ گئی. میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام طور پر. اب جو جملے آ رہے ہیں وہ سارے انذار آخرت پر ہیں. واللہ لتموتن کما تنامون. خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون. پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو. وہ صبح قیامت بھی آئے گی. اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسنون کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اللہ کے حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر، جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر بہت طاری ہو گئی تھی. جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون. پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا. ثم لتجزون، پھر لازماً جزا دی جائے گی. بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا. اچھائی کا اچھا بدلہ، برائی کی بری سزا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ وَبَدَا أَوْ لَنَارٌ وَبَدَا. اور وہ کیا ہے؟ یا ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت اور یا ہمیشہ ہمیش کے لیے آگ. اللہ اسے ہمیں بچائے. اب ذرا یہ چند منٹ آپ کے لیے میں نے، اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خوشخبری لے کر آیا ہوں. آپ نے اگر کہیں بینر وغیرہ دیکھے ہوں گے تو اس میں موضوع میرا کیا ہے؟ بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام. ایک عالمی انقلاب، عالمی اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ. خوشخبری یہ ہے ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا. پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. یہ خوشخبری ہے. اس خوشخبری کے لیے ایک تو قرآن مجید کے اندر احساسات کیا ہیں. قرآن مجید میں نے آپ کو آیات میں نے بتائی، 2 باتیں واضح کرتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ 3 دفعہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں. سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. ایک شوشے کا فرق نہیں. اور کسی رسول کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے. یہ نوٹ کر لیجیے. میں شاید 2 سال پہلے یہاں آیا تھا تو میں نے تکمیل نبوت اور رسالت پر بات کی تھی. حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے. اور آپ کی فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ مکمل ہوئی ہے. محض ختم نبوت میں فضیلت کا پہلو کون سا ہے؟ ایک چیز پہلے تھی اب نہیں ہے، فضیلت کا ایک ہے. سوچ رہے ہیں؟ کامل ہوئی نبوت، کامل ہوئی رسالت. یہ تکمیل نبوت و رسالت، یہ اساس ہے فضیلت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا کمال کیا ہے؟ ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں، اسی لیے اس کی حفاظت